بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اور آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے تحریک خلافت۔ تحریک خلافت جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ کسی خطے میں موجود خلافت سے متعلق یا اس کو بچانے کے لیے ایک تحریک کا آغاز تھا جو کہ ہندوستان سے کیا گیا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ 1517 میں خلافت کا منصب عباسی خاندان سے عثمانی خاندان میں منتقل ہو گیا۔ جب یہ عباسی سے عثمانی خاندان سے منسلک ہوا تو اس کا مرکز بھی چینج ہو گیا اور یہ مصر سے ترکی میں آ گیا۔ یوں ترکی میں اسلامی خلافت قائم کی گئی۔ برصغیر کے تمام مسلمان خلافت کو اتحاد عالم اسلام کی علامت سمجھتے تھے اور ترکی کے سلطان کو بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو ترکی نے برطانیہ اور اتحادیوں کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ جنگ عظیم میں جب ترکی اور اس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی تو یونان نے برطانیہ کی شہ پر اپنی فوجیں سمرنا کے علاقوں میں اتار دیں۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ برطانیہ اور اس کے حلیف مسلمانوں کے متبرک مقامات برقرار نہیں رکھے جائیں گے۔ اسی لیے ترکی کے مستقبل اور مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے ایک اجتماعی قدم اٹھانے کی ضرورت تھی۔ 5 جولائی 1919 کو آل انڈیا خلافت کمیٹی قائم کی گئی۔ اس تحریک کے قائدین میں مولانا عبدالباری، ڈاکٹر M.A. انصاری، چودھری محمد علی، مولانا شوکت علی، حکیم محمد اجمل، سیٹھ محمد چٹانی اور ممتاز حسین کے نام قابل ذکر ہیں۔ کانگریس نے بھی تحریک خلافت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کانگریس کی طرف سے مسٹر گاندھی اور ابوالکلام آزاد کے ساتھ ساتھ موتی لال نہرو کے نام قابل ذکر ہیں جنہوں نے اس تحریک میں بھرپور حصہ ڈالا۔ اس تحریک کے مقاصد کیا تھے؟ کیونکہ یہ ایک کثیر المقاصد تحریک تھی اور اس کا مقصد برصغیر میں مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر منظم کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وقتی طور پر آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے مسلمانوں کی توجہ ہٹ گئی اور ان کی تمام تر اٹینشن تحریک خلافت کی طرف ڈائیورٹ ہو گئی۔ اس تحریک کے 3 بڑے مقصد تھے۔ مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی تحویل میں رہیں اور عرب میں انگریزوں کا عمل دخل ختم کیا جائے۔ خلافت عثمانیہ کو برقرار رکھا جائے۔ ترکی کی سلطنت کی حدود جوں کی توں رہنے دی جائیں جو کہ جنگ سے پہلے تھی۔ حجاز مقدس کی حرمت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اور غیر مسلم افواج دونوں مقدس شہروں میں داخل نہیں ہوں گی، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ میں غیر مسلم افواج داخل نہیں ہوں گی۔ اس تحریک نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور کچھ وفود بھیجے گئے۔ ترکی کے منصب خلافت کی حفاظت کے لیے ڈاکٹر مختار احمد انصاری کی قیادت میں ایک وفد وائسرائے ہند سے ملا، جبکہ دوسرا وفد مولانا محمد علی جوہر کی سربراہی میں برطانوی وزیر اعظم سے ملا۔ ان وفود نے منصب خلافت اور ترکی کی حفاظت کے لیے کچھ مطالبات پیش کیے، مگر دونوں ڈیلیگیشن ناکام ہوئے کیونکہ حکومت نے ان کے مطالبات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ خلافت کے پلیٹ فارم سے ترک مجاہدین کی مرہم پٹی کے لیے ڈاکٹرز، نرسز اور ادویات ترکی بھیجی گئیں۔ ترک حکومت کو بڑے پیمانے پر رقم فراہم کی گئی۔ مسلم عوام میں کثیر دولت، کرنسی، سونا اور چاندی کی صورت میں ترکی کی مدد کے لیے جمع کیا جو کہ ترکی کو بھیجا گیا۔ 1920 میں
جب وفد خلافت برطانیہ میں تھا تو اتحادی فوج کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے معاہدہ سیورے کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت ترکی کے مختلف حصوں کو مختلف اتحادی ممالک میں تقسیم کر دیا گیا۔ معاہدہ سیورے کے اعلان کے بعد 29 مئی 1920 کو خلافت کمیٹی نے گاندھی کے مشورے سے تحریک عدم تعاون اور تحریک ترک موالات شروع کر دی۔ تحریک عدم تعاون اور ترک موالات کیا تھیں؟ کہ القابات واپس کر دیے جائیں جو حکومت نے مختلف ہندو اور مسلمان رہنماؤں کو نوازے ہیں، سرکاری ملازمتوں سے مستعفی ہو جائیں، تعلیم چھوڑ کر سڑکوں پر آ جائیں، گرفتاریاں پیش کریں، ٹیکس دینے سے انکار کر دیں، حکومت کی طرف سے جو مدرسوں کو اور دوسرے اداروں کو امداد ملتی ہے وہ لینے سے انکار کر دیں، عدالتوں کا بائیکاٹ کریں، یعنی ججز اور وکلاء ان میں حاضر نہیں ہوں گے، اور پرامن رہنے کی بجائے ہر حال میں حکومت کے خلاف جلسے جلوس اور ریلیاں نکالی جائیں۔ اسی دوران تحریک ہجرت بھی پیش آئی، جب کانگریسی مسلم رہنما مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک فتویٰ صادر کیا کہ برصغیر دارالحرب ہے، لہٰذا مسلمان یہاں سے چلے جائیں۔ مسلمان اپنی جائیداد اور قیمتی املاک بیچ کر افغانستان کی طرف چل پڑے، لیکن افغانستان جو کہ پسماندہ ریاست تھی، اس نے اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے منع کر دیا اور سرحدوں پر ہی روک دیا۔ بالآخر مسلمان انتہائی قسم پرسی کی حالت میں واپس لوٹ آئے۔ اس سے مسلمانوں کے حالات مزید خراب ہو گئے۔ اس موقع پر مسلم صحافت نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تحریک خلافت کو کامیاب کرنے کے لیے مولانا ظفر علی خان نے ذمہ دار نامی اخبار، مولانا آزاد نے الہلال اور مولانا محمد علی جوہر نے کامرڈ اور ہمدرد اخبارات کے ذریعے مسلمانوں کے ذہنوں میں طوفان پیدا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے عقیدت مند مسلمانوں نے برطانیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران اگست 1921 میں مالابار کے ساحلی علاقوں میں آباد نسلاً عرب نیاد موپلاز، انہوں نے بھی خلافت کے مسئلے پر بغاوت کرنا شروع کر دی۔ یہ عرب نیاد لوگ تھے جو کہ سرزمین عرب سے یہاں پر آئے تھے، تاجر تھے، اور ان کو موپلاز کہا جاتا تھا۔ جب انہوں نے یہاں پر بغاوت کا آغاز کیا تو بدلے میں حکومت نے 400 موپلا کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، ان کی جائیدادیں لوٹ لیں۔ موپلا بغاوت کے دوران ہندو مسلم اتحاد برقرار نہ رہ سکا۔ اسی دوران بہت سارے مسلمان لیڈروں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اب قیادت گاندھی جی کے ہاتھ میں آ گئی۔ ان کی گرفتاری سے تحریک میں سول نافرمانی پیدا ہوئی، لیکن گاندھی نے اس تحریک کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ تحریک سول نافرمانی کی شدت کے آغاز پر ہی 5 فروری 1921 کو ہندوستان کے صوبہ یو پی، جسے اتر پردیش کہا جاتا ہے، اس کا ایک ضلع گورکھ پور کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کا نام تھا چورا چوری۔ اس قصبے میں عوامی جلوس کے ساتھ ایک تصادم ہوا اور مشتعل ہجوم نے تھانے کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں 22 سپاہی جل گئے۔ گاندھی نے اس سانحے کو بہانہ بنا کر تحریک خلافت کے خاتمے کا اچانک اعلان کر دیا اور کہا کہ چونکہ تحریک عدم تعاون اور تحریک ترک موالات کی تحریک عدم تشدد پر کاربند نہیں رہی، اس لیے تحریک خلافت کو ختم کر دینا ہی بہتر ہوگا۔ پنڈت نہرو اور لالا لاجپت رائے نے جیل سے مسٹر گاندھی کے نام ایک پیغام بھیجا اور کہا کہ آپ نے ایک گاؤں کے چند آدمیوں کے قصور پر پورے ملک کو سزا دے دی ہے، اور اچانک تحریک خلافت کو ختم کر کے جو ایک پریشر ہم نے حکومت برطانیہ پر بلڈ کیا تھا، آپ نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ یہ گاندھی کی ایک بہت بڑی غلطی تھی جس کو پنڈت نہرو اور لالا لاجپت رائے بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔
اسی دوران 1924 میں اتحادی فوج اور مصطفیٰ کمال پاشا کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا جسے معاہدہ لوازن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کی روح سے یہ طے پایا کہ ترکی کا کنٹرول مصطفیٰ کمال اور ترکوں کے پاس رہے گا، جبکہ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے علاقوں پر ترکوں کا کنٹرول ختم ہو جائے گا اور حجاز مقدس کو عربوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 1932 میں سعودی عرب کے نام سے یہ ملک دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا، جو پہلے سلطنت عثمانیہ کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ مارچ 1924 میں مصطفیٰ کمال نے ترک افواج کو اکٹھا کر کے اتحادی فوج سے ترکی کے علاقے آزاد کروائے اور ترک اسمبلی نے خلافت کے منصب کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسی کے ساتھ برِ صغیر کے مسلمانوں نے بھی تحریک خلافت کو ذہنی طور پر ختم کر دیا۔ مگر یہ بات بالکل صحیح ہے کہ تحریک خلافت نے مسلمانوں کو وہ سیاسی تربیت فراہم کی جس نے آگے چل کے مسلمانوں کے لیے حصول پاکستان کو آسان کر دیا۔ تحریک خلافت سے متعلق اس لیکچر کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ مطالبہ پاکستان کے محرکات کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر تحریک خلافت کے خاتمے کے بعد اور ہندوستان کے ان تمام حالات کی وجہ سے آخر مطالبہ پاکستان کے پیچھے وہ کون سے اسباب اور وہ کون سے محرکات تھے جو 14 اگست 1947 پر جا کر ختم ہو گئے۔ کل انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔